بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل توحید کی تعلیم فراموش کر بیٹھے۔ انہوں نے دین سے انحراف کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی، بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی۔ حالانکہ اس دوران انبیاء کرام انہیں روکتے رہے اور تنبیہ کرتے رہے، لیکن وہ شرک سے باز نہ آئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کبھی ان پر قوم عمالقہ قابض ہو جاتی تو کبھی فلسطینی حملہ آور ہوتے تو کبھی ارامی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا آزمائش کا دور تھا۔ ان میں کوئی نبی تھا اور نہ سردار۔ ایسے میں مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم میں آباد قوم عمالقہ کے ایک ظالم و جابر اور سفاک بادشاہ جالوت نے حملہ کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا، بہت سے سرکردہ افراد قتل کر ڈالے اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر قید کر لیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جب حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ وادی طیہ سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ تابوت سکینہ بھی تھا، کہ وہ صندوق تھا جس میں عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پیرہن مبارک، پگڑی، پوشاک، توریت کا اصل نسخہ، من کا مرتبان اور انبیاء کرام علیہ السلام کے دیگر متبرکات موجود تھے۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مقدس صندوق ان کے پاس موجود ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن فلسطینی مشرکین نے ایک خون ریز جنگ کے دوران بنی اسرائیل سے یہ صندوق چھین کر اپنے بیت دجون نامی مندر میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا دجون کے نام سے موسوم تھا۔ پتھر کے اس دیوتا کا سر انسانی شکل اور دھڑ مچھلی سے مشابہ تھا۔ نجار مصری کے مطابق فلسطین کے مشہور شہر رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی دجون کے نام سے موجود ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ توریت میں دجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ اسی جگہ پر واقع تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل غزہ اور اہل اسقلان نے ان سے تابوت سکینہ چھین کر ایسا کر دیا تھا جیسے چرواہے کے بغیر بکریاں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی میں ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ خاندان نبوت کا کوئی بھی فرد زندہ نہ بچا تھا سوائے ایک غریب عورت کے جو کہ حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شموئیل رکھا گیا۔ شموئیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی میں معنی ہے اسماعیل۔ والدہ کی خواہش تھی کہ شموئیل توریت کے عالم بن کر بنی اسرائیل کو دین حق کی تعلیم دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی توریت کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے درس و تبلیغ اور وعظ و نصیحت شروع کی تو جالوت اور دیگر اقوام کے ظلم و ستم نے انہیں حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سننے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اپنا ہمدرد، خیر خواہ اور نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ دستور تھا کہ سردار اور بادشاہ تو حکومت اور انتظامی معاملات چلاتے، جبکہ قاضی اور منصف کی حیثیت سے تمام عدالتی فیصلے نبی اور ان کے مقرر کردہ قاضی سر انجام دیتے۔ اس طرح گویا تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور دینی و عدالتی تمام امور کی نگرانی کا فریضہ نبی کے ذمے تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تاریخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کا نسب یوں تحریر ہے
شموئیل بن بالی بن علقمہ بن یرخام بن یہو بن تہو بن صوف بن علقمہ بن مپاحث بن عموسہ بن عزایہ۔ علامہ ابن جریر کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 460 سال کا فاصلہ تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں، دیگر اقوام کی لوٹ مار اور قیدیوں جیسی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، جس کا جب دل چاہتا ان پر چڑھائی کر دیتا۔ خواتین کو تنگ کرنا اور نوجوان کو غلام بنا لینا عام بات تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی، تو ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، دراصل حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور وعدہ خلافی سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم اپنی عادت کے مطابق اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ اسی طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے تمام بڑوں سے جہاد کے لیے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر سے باہر وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دوستو، بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ہر طرح سے اطمینان دلا دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل ہی میں سے ایک علمی اور جسمانی لحاظ سے موسوع اور طاقتور شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا نام سنتے ہی سب کے رنگ فک ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہا، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہایت غریب شخص ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا، اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا، اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و دوش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا ہے، کشادگی والا اور علم والا ہے۔ دوستو، حضرت شموئیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے تمہارے لیے طالوت ہی کو چنا ہے جو علم میں اور طاقت و قوت میں تم سب سے بہتر ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھا، یعنی پانی پلانے والے، جب حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو نہایت غریب ہے، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل الوائی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے تھا اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ علامہ سلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طالوت کا نسب یوں بیان فرمایا ہے، طالوت بن کیش بن افیل بن سارو
بن تحورت بن افیح بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ ناظرین، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آخر کار انہوں نے ایک شرط لگائی اور حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے تو اس بات کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دوستو، یہ صندوق تابوت سکینہ تھا، جس کی واپسی کے بارے میں توریت میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندھا پڑا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے، لیکن دوسرے دن پھر اسے اوندھا گرا پاتے۔ اسی اثنا میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لاتعداد چوہے پیدا ہو گئے، جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں ایسے وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا، جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں، جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائے اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کہ گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دی، جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے گئے۔ تاہم قرآن پاک کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تصاد کا علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا، اللہ ایک نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جو شخص اس سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب یہ نہر کے پار پہنچے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی غالب اکثریت حضرت جالوت سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی تھی اور پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد مفسرین نے 313 تحریر کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد صرف اصحاب طالوت کے برابر ہے جنہوں نے نہر پار کی تھی۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو جالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی۔ دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنی سلطنت میں بھی شامل کر لوں گا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ علیہ السلام غلیل سے پتھر پھینکنے کے ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو ناتجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر ان کے زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف آرا ہوئی۔ ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف صرف 313 اہل ایمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھارے بھرکم ڈیل ڈول کا مالک، نہایت مضبوط، طویل القامت اور لہیم شہیم شخص تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیر سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا، جا واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے غلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری قوت سے جالوت کی جانب پھینکے، جو جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت اور کوششیں رنگ لائی اور بنی اسرائیل کو طویل مدت کے بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔